من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علی وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پچھلی مجالس میں صحیح مسلم شریف اور مشکات شریف کی کئی احادیث کریمہ آپ نے سماعت کی۔ سخی اور بخیل کے بارے میں حدیث کریمہ میں جو مزدہ اور وعیدیں آئی ہیں ان دونوں کے متعلق وہ آج بیان کی جائیں گی۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة عند موته۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عظیم جلیل القدر صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا اپنی زندگی کے دنوں میں یعنی اپنی زندگی میں 1 درہم صدقہ کرنا مرنے کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اس حدیث پاک میں ہمیں صدقہ کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی کہ انسان جو اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو مرنے کے وقت وہ جو صدقہ کرتا ہے وہ زندگی والا صدقہ اس سے بہت بہتر ہے۔ مرتے وقت تو انسان دنیا سے جاتے جاتے اگر 100 درہم بھی صدقہ کر جائے تو پھر اس 100 درہم سے اس کی زندگی کا 1 درہم صدقہ کیا وہ بہت بہتر ہے۔ زندگی کے اندر ابھی موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس وقت انسان 1 درہم صدقہ کرے تو یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ انسان اپنی تندرستی کے اندر، طاقت و قوت کے اندر اللہ نے جو اس کو حیثیت دی ہے، زندگی کے ایام میں اگر وہ صدقہ کرے گا تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو ہمیں ہر وقت جو ہے اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں صدقہ کے اتنے فضائل بیان کیے گئے، اور جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اسے سخی لوگوں میں شمار کیا گیا کہ وہ سخی ہے۔ سخی وہ جو سخاوت کیا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹایا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا کرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں 1 بالی صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس 1 بالی کے صدقے میں 700 بالیاں عطا فرماتا ہے۔ یعنی کوئی 1 روپیہ صدقہ کرے گا اللہ اسے 700 روپے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور واقعی جن لوگوں نے خرچ کیا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے جن لوگوں نے دیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا بھی ہے کہ ہم خرچ تھوڑا کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ کرنا یہ بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ کل ہم پر جو بلا آنے والی ہے، لیکن آج ایک مسلمان نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر دیا، تو کل کی جو آنے والی بلا ہے اس صدقہ کرنے کی بدولت اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے ٹال دے گا، وہ بلا نہیں آئے گی۔ تو ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ جو بھی حیثیت ہے، 10 روپے 20 روپے آپ اپنے گھر میں ایک باکس بنا لیں، اس کے اندر آپ جمع کریں۔ صبح اٹھتے ہی آپ اپنے بچوں کے ہاتھ سے اس باکس کے اندر 10 روپیہ یا 20 روپے ڈلوا دیں۔ روزانہ اگر آپ اپنے دن کا آغاز
صدقہ کرنے سے کرو گے تو پورا دن بلاؤں سے آپ بھی محفوظ رہو گے، آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں گے۔ جب پورا مہینہ ہو جائے تو مہینے میں اس بوجھ کو خالی کر کے کسی غریب کو آپ دے دیں، کسی ضرورت مند کو دے دیں، جو واقعی مستحق ہے، حقدار ہے، اس تک آپ پہنچا دیں۔ تو اس طرح آپ صدقہ کریں گے تو یہ آپ کے لیے دنیا میں تو فائدہ ہے ہی کہ بلاؤں سے آپ کی حفاظت رہے گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور آخرت میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا بہت اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو صدقہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کریں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار والجاہل السخی احب الی اللہ من عابد بخیل۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ ترمذی شریف سیاہ ستہ میں سے ایک عظیم معتبر اور مستند کتاب ہے حدیث پاک کی، جس کی روایتیں ہیں بالکل صحیح ہیں، کوئی اس میں شک اور ڈاؤٹ نہیں کر سکتا، کوئی اس میں جو ہے کسی طرح کا شک پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ حدیث کی بڑی عظیم کتاب ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی، ترمذی شریف، جس کا حدیث پاک میں، حدیث کی کتب میں ایک بہت اعلیٰ مقام ہے۔ اس کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی یعنی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، دل کھول کر اپنا مال لٹانے والا، سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے۔ کتنی بہترین حدیث پاک ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، اور جہنم سے کیا ہے؟ دور ہے۔ اب اس کے برعکس آپ دیکھ لیں، اس کے اپوزٹ بخیل یعنی کنجوس۔ جو بخیل ہوتا ہے، کنجوسی کیا کرتا ہے اپنے مال خرچ کرنے میں، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، اور جہنم سے قریب ہے۔ پتہ چلا کہ اپنے مال کو روکے رکھنا، غریبوں پر خرچ نہ کرنا، صدقہ نہ کرنا، اللہ کی راہ میں نہ لٹانا، زکوٰۃ نہ دینا، صدقہ نہ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اپنے مال کے خزانوں کا منہ اللہ کی راہ کے لیے کھول دینا کہ میرا سارا خزانہ اللہ کے لیے۔ بھئی ہمیں مال دیا کس نے ہے؟ اللہ ہی نے تو دیا ہے، تو اس کی راہ میں خرچ کرنے سے ہمیں کیوں رکنا چاہیے؟ کیوں ہمیں جو ہے اس کی راہ میں خرچ کرنے سے جو ہے کاہلی اور سستی کا سہارا لینا پڑتا ہے؟ آپ بغیر کاہلی، بغیر سستی، بغیر چونچرا، بغیر غور و فکر کے، بغیر آپ سوچے سمجھے اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خوب خرچ کریں۔ آپ خرچ کریں گے تو اللہ آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور اس حدیث پاک کے مطابق جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے سخی کہا گیا، یعنی سخاوت کرنے والا۔ جو سخی ہوتا ہے اس کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اور جہنم سے اللہ اسے دور فرما دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو ہے اپنے مال کو روک لیتا ہے، غریبوں پر صدقہ نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں نہیں لٹاتا، کنجوسی کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو بخیل ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، اور جہنم کے قریب ہے۔ اور فرمایا گیا جاہل سخی خدا کے نزدیک عبادت گزار بخیل سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک سخی ہے لیکن وہ کیا ہے؟ جاہل ہے، زیادہ نمازیں نہیں پڑھتا، فرائض ادا کر لیتا ہے، نوافل وغیرہ کی کثرت نہیں کرتا، اور بھی دیگر نوافل کام نہیں کرتا، لیکن ایک کام اس کا بہت اچھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ خوب صدقہ کرتا ہے،
خوب اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے جاہل، عبادت بھی کم کرتا ہے، نماز فرائض ادا کر لیتا ہے، سنتیں ادا کر لیتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، نوافل نہیں پڑھتا، نفلی روزے نہیں رکھتا، اس کے علاوہ جو کام مستحبات ہے وہ نہیں کرتا، لیکن اللہ کی راہ میں کیا کرتا ہے؟ خوب خرچ کرتا ہے۔ اور ایک کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خوب عبادت کرتا ہے، خوب نوافل پڑھتا ہے، خوب نفلی روزے رکھتا ہے، خوب مستحب کام کرتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ صدقہ نہیں کرتا، اپنے مال کو روک لیتا ہے۔ وظیفے تو خوب پڑھتا ہے، اوراد و وظائف خوب پڑھتا ہے، ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ بخیل ہے، تو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جاہل سخی یعنی صرف فرائض ادا کرتا ہے، نوافل نہیں پڑھتا، نفلی روزے نہیں رکھتا، زیادہ نیک کام نہیں کرتا، لیکن اللہ کی راہ میں خوب صدقہ کرتا ہے، تو یہ جو صرف فرائض ادا کرنے والا ہے، زیادہ عبادت نہیں کرتا، لیکن ہے جاہل اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتا ہے، یہ اس عبادت گزار سے بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ انسان کو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اپنی جان سے پیار ہوتا ہے، اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، اور ایک اپنے مال سے پیار ہوتا ہے۔ مال اس کا کم ہو جائے انسان اسے گوارا نہیں کرتا، اس کی اولاد چلی جائے، اس کی اولاد کو کوئی تکلیف پہنچے، انسان اسے گوارا نہیں کرتا، اسے خود کو موت آ جائے یہ گوارا نہیں کرتا۔ انسان تھوڑی چاہتا ہے کہ مجھے موت آ جائے، وہ تو موت تو آنی ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن انسان نہیں چاہتا کہ موت آئے، ہر انسان موت سے دور بھاگتا ہے، لیکن موت اس کے پیچھے اس طرح بھاگ رہی ہے کہ جتنا وہ دور بھاگے گا موت اس کے پیچھے اتنی ہی تیزی کے ساتھ بھاگے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ موت اس انسان کو پکڑ لے گی۔ وہ دن آنا ہی ہے، سب کے لیے آنا ہے، لیکن انسان موت سے دور بھاگتا ہے، اپنی اولاد کو کوئی تکلیف آئے یہ اسے گوارا نہیں، اس کا مال کم ہو جائے یہ اسے گوارا نہیں۔ لیکن جو بندہ اللہ کی راہ میں خوب صدقہ کرتا ہے، اپنے مال سے خوب نکال نکال کر غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، آپ دیکھ لو بڑے بڑے تاجروں کو دیکھ لو، آپ بڑے بڑے بزنس مین جو لوگ ہیں ان کی آپ ہسٹری دیکھیں، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، ان کی زندگی کے ایام دیکھیں، یہ ہمیشہ اسی طرح بڑے نہیں ہیں۔ آپ شروع کے ان کے ایام دیکھیں، جب انہوں نے نئی نئی تجارت شروع کی تھی، نیا نیا ان کے پاس مال آیا تھا تو انہوں نے خوب ڈونیٹ کیا تھا، خوب اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، خوب اللہ کی راہ میں لٹایا تھا، روزانہ صبح دکان کھولتے ہی سب سے پہلے اللہ کی راہ میں وہ نکال دیتے تھے۔ تو جو اللہ کی راہ میں پہلے نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کا بزنس خوب چلتا ہے، اس کا کاروبار خوب چلتا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں، یہ تو کوئی میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹاتا ہے، اللہ کی راہ میں دینے سے کنجوسی نہیں کرتا، آپ اس کی زندگی دیکھ لیں، اس کی ہسٹری دیکھ لیں، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ جب اسے کامیابی ملی ہے اسی صدقے کی وجہ سے ملی ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی وجہ سے ملی ہے۔ تو ان دو حدیث پاک سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اپنی اولاد پر خوب خرچ کرتا ہے، غریبوں پر خوب خرچ کرتا ہے، اپنے بھائی بہن پر خوب خرچ کرتا ہے، اپنے دوست احباب پر خوب خرچ کرتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو روکتے ہیں کہ زیادہ اپنے دوستوں پہ خرچ مت کیا کر، زیادہ اپنے جو ہے بچوں کو زیادہ مت دیا کر، اپنی عورتوں کو زیادہ مت دیا کرو، اپنے بھائیوں پہ یہ زیادہ خرچ مت کیا کرو۔ ہاں اس چیز سے آپ روکیں کہ فضول خرچی نہ کریں، جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی آپ گھر پہ لے آئیں، گھر کے اندر پہلے سے ہی جو ہے ایک چیز موجود ہے، ایک فریج گھر میں رکھا ہوا ہے پھر بھی آپ بازار میں جا کر دوسرا فریج لے آئیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ فضول خرچی ہے۔ اور فضول خرچی کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی نہ کریں، لیکن جہاں کرنا چاہیے وہاں رکنا بھی نہیں چاہیے۔
جہاں کرنا چاہیے وہاں خرچ کرنا بھی چاہیے، جہاں خرچ کرنے کا وقت ہے، خرچ کرنے کا ٹائم ہے، خرچ کرنے کی جگہ ہے، وہاں خرچ بھی کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں خرچ کرنا ہمیں لگتا ہے کہ فضول ہے، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس چیز کو آپ خرید کر گھر پہ لے آئیں، جس چیز کی حاجت نہیں ہے اس چیز کو آپ خرید کر گھر پہ لے آئیں، تو یہ فضول خرچی ہے۔ تو آپ فضول خرچی سے اپنے بچوں کو روکیں، اپنے بھائیوں کو روکیں، اپنی خواتین کو روکیں، سب کو منع کریں۔ لیکن اپنے بچوں میں کھانے پلانے سے اور اپنے بھائیوں کو کھانے پلانے سے، دوست احباب کو کھانے پلانے سے روکنا، یہ جو ہے مناسب بات نہیں ہے۔ آپ جتنا خرچ کرو گے غریبوں پر خرچ کرو، دوست احباب پر خرچ کرو، لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے خرچ کرو، جتنا آپ کھلاؤ گے، جتنا پلاؤ گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب